أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال امام العلی علیہ الصلاة والسلام ألا لا يستحين من لا يعلم أن يتعلم فإن قیمت کل امرئ ما يعلم. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ خبردار، آگاہ رہو کہ جو انسان جس چیز کا علم نہیں رکھتا اس کو سیکھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو دوسروں سے حاصل کرنے میں کبھی بھی حیا نہ کرے. تعلم میں کوئی حیا نہیں ہے، سیکھنے میں کوئی حیا نہیں ہے. انسان اگر کوئی علم کسی سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو فوراً حاصل کرے، اس میں کوئی حیا نہ کرے. کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ قِيمَةَ كُلِّ امْرِئٍ مَا يَعْلَمُ، اس لیے کہ ہر انسان کی قیمت اس کے علم کی بنیاد پر ہوتی ہے. جیسا انسان عالم ہوتا ہے ویسی اس کی قدر و منزلت بھی ہوتی ہے، جیسے انسان عالم نہیں ہوتا ویسی اس کی قدر و منزلت بھی نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں مولائے متقیان کے اس عمل پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر اس شے کو جس کو ہم نہیں جانتے اگر کہیں جاننے کا اور سمجھنے کا موقع میسر ہو رہا ہے تو ہمیں حیا نہ کرتے ہوئے اس کو مسلسل سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آئیے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے. گفتگو ہماری چل رہی تھی اس امر کے اوپر کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم کا ثبوت تین امور کے اوپر منحصر ہے. تین امور ثابت ہوں گے تو اس وقت مفہوم پایا جائے گا جملہ شرطیہ کے اندر، ورنہ جملہ شرطیہ کا کوئی مفہوم نہیں ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی قائل مفہوم ہے اس کو تینوں کو ثابت کرنا پڑے گا، ملازمے کو بھی، نمبر دو ملازم من باب الترتب بھی، نمبر تین کہ علت کا منحصرہ ہونا ضروری ہے. اور جو انسان بھی مفہوم کا قائل نہیں ہے اس کے لیے کافی ہے کہ تینوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے، ثابت کر دے کہ تینوں میں سے یہ چیز ثابت نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جناب علی مفہوم جملے کا نہیں ہے، جملے شرطیہ کا مفہوم نہیں ہے. اب یہاں سے گفتگو ذرا آگے بڑھی. ثم ان دلالۃ الجملۃ الشرطیہ، بے شک ثم ان دلالۃ الجملۃ الشرطیہ، ثم ان دلالۃ الجملۃ الشرطیہ، بے شک جملہ شرطیہ کی دلالت علی ہذہ الامور الثلاثہ، ان تینوں امور کے اوپر جو گزر چکے ہیں. کون کون سے؟ ملازمہ، ملازمہ من باب ترتب اور علت کا منحصرہ ہونا. بے احد الوجوہ التالیہ، آنے والی جو وجوہات ہیں ان میں سے کسی ایک کی بنیاد پر دلالت سامنے آتی ہے. یعنی کہ یہ جملہ شرطیہ ان امور کو دلالت کرتا ہے تو تین جو سامنے آنے، اب جو تین کا ذکر کیا گیا، وجوہ کا لفظ وجوہ ثلاثہ نہیں کہا، جو آنے والی وجوہات ہیں ان میں کسی ایک کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہوتی ہے. الاول، پہلا الوضع، ادعا، یہ دعویٰ کرنا. وضع الہیئہ، کہ واضح نے ایک ہیئت کو بنایا ہے، علی ایسی ہیئت ما یلازم هذه الامور الثلاثہ، کہ جو ان تمام امور ثلاثہ کو جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس کا ملازمہ ہے. لیکن جب بھی جملہ شرطیہ تو جملہ شرطیہ کا ملازمہ یہ تینوں چیزیں سامنے آ جائیں گی آٹومیٹکلی. جیسے میں نے کہا تھا ملازمہ کو سمجھاتے ہوئے آپ کو کہا کہ سورج کی شعاعیں اس کے ساتھ میں، تو ایسی ہی واضح جملہ شرطیہ بنایا. جب بنایا تو اس نے ایک ایسی ہیئت کو بنایا کہ ہیئت کے ساتھ ساتھ یہ لگے، یہ تینوں چیزیں لگی ہوئی ہیں. اس کی ذات میں شامل نہیں ہے خارج ذات، مگر ملازم ہے.
کہ جب بھی جہاں بھی جملہ شرطیہ ہوگا وہاں یہ تینوں چیزیں ضرور پائی جائیں گی. بات واضح ہوئی؟ کون کون سی؟ الملازمہ، الترتب، الانحصار. یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ جملہ شرطیہ کا ملازمہ ہے. یہ جملہ شرطیہ کی ہیئت کا ملازمہ ہے. تو واضح نے جب ہیئت بنائی تھی تو اس ہیئت کو اس شکل میں بنایا تھا کہ یہ بعنوان ملازمہ تینوں چیزیں ساتھ میں لگ گئے ہوں گے. جملہ شرطیہ کو جس وقت واضح نے وضع کیا تھا تو اس کی ہیئت کے ساتھ ان تین چیزوں کو بعنوان ملازم ساتھ میں لگا دیا تھا کہ جہاں بھی جملہ شرطیہ وہ یہ دعویٰ کرنے والا دعویٰ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب نمبر 2 الثانی الانصراف. انصراف کا مطلب ادعا، یہ دعویٰ کرنا کہ انصراف الجملۃ الشرطیہ فی ذہن المخاطب الی هذه الامور، یہ دعویٰ کرنا کہ جملہ شرطیہ سے منصرف ہوتا ہے، انصراف ہوتا ہے جملہ شرطیہ سے فی ذہن مخاطب کے ذہن میں. کہاں انصراف ہوتا ہے؟ الی هذه الامور، ان تینوں امور کی طرف، کہ جب بھی کوئی سننے والا جملہ شرطیہ کو سنتا ہے تو جملہ شرطیہ سنتے ہی سننے والے کا مخاطب کا ذہن فوراً پلٹ ان تین چیزیں، ملازمہ، ترتب، انحصار، دماغ میں تینوں چیزیں آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں. ایک یہ دعویٰ، 2 باتیں ہو گئی. الثالث، تیسرے بندے الاطلاق. اطلاق کے مطلب کیا ہے؟ ادعا، یہ دعویٰ کرنا کہ المتکلم کان فی مقام بیان العلل، کہ متکلم جو ہے وہ علتوں کے بیان کرنے کے مقام پر ہے. متکلم کیا کر رہا ہے؟ علت کا بیان کر رہا ہے. جیسے یہ جملہ، سمجھیے گا اس بات کو، اپلائی کیجئے، سمجھیے. اذا طلعت الشمس فالنہار موجود. متکلم یہاں یہ بیان کر رہا ہے دن کب ہوتا ہے، دن کے ہونے کی علت کیا ہے. متکلم کا جب بھی سورج طلوع ہو جائے تو دن نکل جاتا ہے. متکلم کیا کہہ رہا ہے؟ متکلم بیان کر رہا دن کب ہوتا ہے، اس کا مطلب دن کے اب ہونے کے لیے وہ دن کی علتیں بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات واضح ہوئی. متکلم کیا کر رہا ہے؟ علت کو بیان کر رہا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، وجہ بیان کر رہا ہے، سبب بیان کر رہا ہے. پھر وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا وَاحِدًا مِنْهَا، اور متکلم نے ذکر ہی نہیں کیا مگر ان علتوں میں صرف ایک کا ذکر کیا. متکلم نے کس کا ذکر کیا؟ صرف ایک علت کا ذکر کیا. فَيُعْلَمْ، تو فوراً یہ بات سمجھ میں آتی ہے، فوراً یہ بات جان لیجئے آپ، انحصارها، کہ علت منحصر ہے فقط اسی ایک کے اندر. فثبتت الملازمہ والترتب بوجہ اولی، تو جب علت کا منحصرہ ہونا سمجھ میں آ رہا ہے تو سامنے کی بات ملازمہ ترتب تو درجہ اولا سمجھ میں آ جائے گا، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. یہ 3 باتیں ہم نے ثابت کی. حضرت آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ بات آپ نے بیان فرما دی. اب کہہ رہے ہیں اما اثباتها بالطریق الاول. اب یہاں تک تحقیقی بات شروع ہوئی. اب جہاں تک بات ہے ان امور ثلاثہ کی ثبوت کی جملہ شرطیہ کی بنیاد پر، اما اثباتها، جہاں تک اس بات کا امور ثلاثہ کے ثابت کرنے کا مسئلہ ہے، بالطریق الاول، پہلے راستے سے. پہلا راستہ کون سا تھا؟ وضع کی بنیاد پر، اے بالدلالۃ الوضعیہ، دلالت واضح نے ایسی ہیئت بنائی تھی جس ہیئت میں تینوں چیز سمٹ کے آ رہی ہیں، بعنوان ملازمہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ فالحق، تو حق اس بات کا ہے، درست بات یہ ہے کہ دلالہ الجملہ شرطیہ الامرین، کہ جملہ شرطیہ 2 امر پہ ثبوت کرتا ہے، ثابت کرتا ہے. ثابت ہوتی 2 چیزیں، کون کون سی؟ الملازمہ والترتب، ایک ملازمے کو ثابت کرتا ہے جملہ شرطیہ بعنوان وضع، اور ایک ترتب کو ثابت کرتا ہے. وذالک، کیسے؟ لأن المتبادر من حیت الجملۃ الشرطیہ، اس لیے کہ جب بھی جملہ شرطیہ کی حیت کو انسان سنتا ہے تو فوراً ذہن تبادر کرتا ہے. متبادر جو ذہن کا فوراً پلٹتا ہے، ہوا وہ یہ کہ ان فرض وجود شرط و تقدیر اصول ہے، کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ جب بھی شرط موجود ہوگی وہ تقدیر حصول، یہ اس شرط کو حاصل کر لیا جائے گا، یتلو ہو تو اس کے فوراً بعد
حصول الجزا، جزا حاصل ہوگی، وتحققہ، اور جزا متحقق ہو جائے گی. یعنی کہ جب بھی شرط ہوگی جزا ہو جائے گی، جب بھی شرط کا حصول ہوگا جزا کا حصول بھی ہو جائے گا. یہ ذہن میں فوراً آتا ہے. وَهَذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ إِنْكَارُهُ، اور یہ چیز ان میں سے ہے کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. آج تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. اس کا مطلب ان تین میں سے دو چیزیں جملہ شرطیہ کی وضع میں پائی جاتی ہیں، ملازمہ اور ترتب. وَهُوَ نَفْسُ الْقَوْلِ بِالْمُلَازِمَةِ وَالتَّرَتُّبِ. تو جب نے کہا کہ یہ ایسا ہے، شرط جب بھی ہوگی جزا ہوگی، جب بھی حصول شرط ہوگا تحقق شرط ہو جائے گا، اور اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے. یہی تو مطلب ہے اس بات کا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جملہ شرطیہ میں ملازمہ اور ترتب پایا جاتا ہے. نفس القول یہی تو ہے، ایک ہی قول تو ہے، لفظوں کو بدل کے چاہیے یوں کہہ دیجیے یوں کہہ دیجیے، بات تو ہوتی ہے. وہ اما اس بات الامر الثالث، جناب دو باتیں ثابت ہو گئی بعنوان وضع. پہلی بنیاد پہ سب نے مان لیا. مسئلہ یہ نا تیسرا کیسے ثابت کریں گے. اب بات پھر شروع چلے گی. انحصار کہاں ثابت ہوگا؟ وضع سے ہوگا، انصراف سے ہوگا، اطلاق سے ہوگا. انشاءاللہ اس کا انتظار کیجیے. صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.